اچھا یہاں پر یہ آیت آئی میرے بھائیوں سورہ الزمر کی آیت نمبر 36، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کفایت کرنے والا نہیں ہے؟ اسی کے اگینسٹ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف بلانے کے لیے سٹیکرز چھاپنے شروع کیے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اچھا اب جو اللہ تک خاص نہیں رہتے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے، باقی تو ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول، فرشتے، صحابہ، اہل بیت، صحیح العقیدہ اولیاء، محدثین، مفسرین، سب سے ہمارے محبت کا رشتہ ہے، اس میں تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں ہم کر سکتے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، تقدیر میں جو ہے کسی کے لیے اچھائی یا برائی لکھنے والا وہی ہے۔ ان معنوں میں تو صرف اللہ ہی کافی ہے، اس میں کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی فرشتہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس کے مقابلے پر سٹیکر چھاپنے شروع کر دیے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے جامعہ ترمذی اور فرمان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اور ایک بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز کو انہوں نے عقیدہ توحید پر حملہ کرنے کے لیے اور اپنا گستاخانہ اور مشرکانہ عقیدہ عوام میں انجیکٹ کرنے کے لیے جو ان کے بزرگوں نے ان کو بتایا تھا، یہ چیز بیچ میں ڈال دی۔ تو میں انشاءاللہ تعالی آج اس سلوگن کا انالیسس کروں گا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، اس حوالے سے تو یہ بالکل بات درست ہے کہ ہماری عقیدت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ پھر رسول تک نہیں وہ بات، وہ آگے بھی ہے، اللہ، رسول، قرآن، حدیث، اہل بیت، صحابہ، محدثین، مفسرین، صحیح العقیدہ علماء اور صحیح العقیدہ اولیاء۔ صحیح العقیدہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ صحیح العقیدہ بڑے تھوڑے ہیں، زیادہ تر گمراہ ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ہمارے لیے کافی ہیں اس حوالے سے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اس سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے بدعقیدگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، قرآن کی جو یہ آیت ہے اس کے مقابلے پہ وہ ایک جعلی نعرہ گستاخانہ لگا رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، وہ اس کے مقابلے پہ لا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی بدعقیدگی اور بدنیتی ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے وہ کل 3 دلائل پیش کرتے ہیں، میں ان تینوں دلائل کا تجزیہ اور اس کے بعد 5 دلائل اپنی طرف سے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ پبلک کو یہ بات سمجھ آ جائے گی جو انہوں نے دھوکے پہ مبنی اسٹیکر بنائے ہوئے ہیں خود گستاخ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیونکہ تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں اور لوگوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ پہلی دلیل وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس میں پیج نمبر 186 آپ نکال لیں، شروع کی ہی لائنیں ہیں، آیت نمبر ہے 64 سورۃ الانفال، 186 پیج پہ چوتھی لائن ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ ہی آپ کو کفایت کرنے والا ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان مومنین کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی سچی اتباع کرنے والے ہیں۔ اچھا اب انہوں نے نا اس کا ترجمہ ہی بدل دیا ہے، آپ حیران ہوں گے، لیکن قرآن تو اپنی حفاظت خود کرتا ہے نا، اگر کوئی ڈنڈی مارے گا پکڑا جائے گا۔ انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جیسے ہوتا ہے نا اٹھو مت بیٹھو، اگر اس کو آپ اٹھو مت پہ رک جائیں تو اس کا مطلب اٹھو مت بیٹھو بیٹھ جاؤ، اور اگر آپ اٹھو پہ رک جائیں اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اٹھ جاؤ۔ انہوں نے یہ چکر چلایا، انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اپنے لیے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کے لیے کافی ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اور ان کو شرم بھی نہ آئی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ مومنین کے انڈر کر دیا، کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مومنین کی طرف جائیں، ان سے مشکل کشائی اور مدد مانگنا شروع کر دیں۔ اس کا تو یہ پھر ترجمہ بنے گا نا، اے نبی آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے اہل ایمان بھی، یعنی آپ کہا کریں المدد یا ابو بکر، المدد یا امیر حمزہ شہید، تو یہی مطلب نکل رہا ہے اس میں سے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور اللہ اتباع جو کر رہے ہیں آپ کی مومنین ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ دیکھا کیسی چلاکی کرتے ہیں یہ، لیکن چلاکی 2 آیت پہلے ان کی پکڑی گئی ہے۔ اسی سے 2 آیات اوپر آپ چلے جائیں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62، جس سے یہ پیج سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اے نبی علیہ السلام اگر یہ کافر ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں تو آنا چاہیے تھا نا کہ اللہ کافی ہے اور وہ آپ کے وہ جو بزرگان دین اور وہ بھی کافی ہیں، اور آگے آپ دیکھیں چھوٹی سی توئیں پڑی ہوئی ہے، بات وقف ہوئی ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں ڈالی، قرآن میں ڈلی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے نبی اپنی طرف سے، اور آپ کے جو جانثار صحابہ مومنین ہیں ان کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں ظاہری اسباب میں۔ کفایت اللہ کہہ رہا ہے میں ہی کرنے والا ہوں، لیکن میں نے اسباب بنائے ہیں مومنین کی شکل میں۔ تو اسباب صرف مومنین نہیں ہیں، اسباب تو گورے کا بنایا ہوا موبائل فون بھی ہے، اسباب تو گورے کا بنایا ہوا یہ 4K HD کیمرہ ہے، گورے کی بنائی ہوئی پرنٹنگ پریس ہے جس کے اندر پورے قرآن پاک اور یہ ہماری حدیث کی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں۔ پھر آپ کہا کر رہے ہیں المدد یا گورا، میرے لیے اللہ، اس کا رسول اور گورے ہی کافی ہیں، پھر کہنا شروع کر دیں آپ۔ اسباب کا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اوپر واضح آیا ہے کہ اللہ نے تشریح کر دی ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، البتہ اللہ نے اسباب کے طور پہ مومنین کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، جس طرح یہاں جتنے 60-70 لوگ بیٹھے ہیں اور دنیا میں لاکھوں لوگوں کے ذریعے اللہ نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں کہ آج ہمارے پیچھے کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جنسی نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کسی دا ہاتھ نہیں پیچھے، کہتے ہیں سائیاں دا ہاتھ ہونا چاہیے، کسی دا ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ دے فضل نال سارے فرقے کی دعوت پیچھے رہ گئی ہے، کیونکہ اللہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ اچھا، دوسری دلیل یہ جامعہ ترمذی سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3675، سنن ابی داؤد میں 1678 نمبر حدیث، اور مشکات میں بھی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل میں مشکات میں 6030 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صدقے کی اپیل کی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرو، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں گھر کا آدھا سامان لے کے نا آج تو نبی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کر دوں، اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے۔ اچھا، سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے سوچا میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ ہے چھوڑ کے آئے ہو، کوئی باقی چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ باقی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، عربی میں ہے ابقیتا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی مال متاع مال چھوڑ آنا تھا نا۔ تو انہوں نے عرض کیا القیت لہم اللہ ورسولہ، لہم اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے، ان پر جو ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہمیں دین کے لیے کمٹمنٹ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی نے مال دیا تھا، نبی آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے، اس حوالے سے میں ان کو گھر چھوڑا ہوں۔ اس میں الفاظ نہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، یہ بھی انہوں نے جعلی کیا ہے، ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا بنتا، پوری بات ہی جعلی ہے، یہ لفظ ہی نہیں موجود کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ قرآن میں آیا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی کا لفظ ہی نہیں موجود، خود سے ترجمہ بنا دیا دھوکہ دینے کے لیے۔ لفظ کیا ہے؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے باقی رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی ہمارے لیے یہی سرمایہ کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہمارے لیے کافی ہے۔
اچھا اس سے انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. یہ ترجمہ بنایا ہے انہوں نے, ترجمہ نہیں, یہ مفہوماً اگر کوئی بناتا ہے دوسرے معنوں میں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بےایمانی یہ کی ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اگر ہم نے ترجمہ لکھ دیا تو لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی, محاورتاً بات ہو رہی ہے. اور کبھی اس میں سے حاضر و ناظر نکال لیتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے, ان کا میں گھر میں بھی چھوڑ کے آیا ہوں. او خدا دا نا جی, اللہ دے بندو, میں کہتا ہوں شکر ہے ہمارے ان علماء کی تقریریں انگریزی میں نہیں ہیں, ورنہ گھوڑا کہ یار ان کا تو یعنی کامن سینس میں ان میں موجود نہیں ہے. کامن سینس از ناٹ سو کامن, کامن سینس ہوتی ہے لیکن اتنی کامن بھی نہیں ہوتی, کبھی کچھ نکال لیتے ہیں. اچھا دوسری طرف کہتے ہیں اللہ کو آپ نے عرش پہ مانا تو یہ محدود ہو جائے گا, تو جو شخص کہہ رہا ہے میں اپنے گھر کے اندر اللہ چھوڑ آیا ہوں تو وہ اللہ کو محدود نہیں مان رہا. پھکی علمی جواب, اینٹی وینم الزامی جواب, یہ تو اڑے بھی گاٹے فٹ ہوندی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو گھر کے چھوڑ آئے ہوں اندر, تو نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ وہ قید کر رہے ہوں آگے, تو آگے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں. کبھی حاضر و ناظر نکالتے ہیں, کبھی کچھ نکالتے ہیں. اللہ دے بندو جو شاید اسی کڈو گے نا, لیکن تو اڑے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہے جو سارا کچھ کڈ کے 15-20 سال پہلے کڈ بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے ان کے سارے وسوسے پتہ ہیں, جو کچھ ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں شیاطین نے من الجنت والناس. تو یہ بالکل کچھ اور بات تھی. باقی اس کے میں انشاءاللہ تعالی جب دلائل اپنے دوں گا نا اس میں مزید آپ کو کلیئر ہوگا. فی الحال ان کی تیسری دلیل سنیں. وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں 71 نمبر حدیث ہے. یہ 71 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, میں کہتا ہوں ان بیچاروں کو تو نمبر بھی نہیں پتا, نمبر تو ہم نے آگے انٹروڈیوس کرائے ہیں. ان تو بس ہر چیز کے اوپر کہتے ہیں وہ کسی حدیث میں آیا ہے. صحیح بخاری 71, صحیح مسلم میں 2389 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور مشکات میں 200 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ یعنی ٹرو انڈرسٹینڈنگ, سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ, اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی دین کا فہم اللہ نے دینا ہے, دین اللہ نے سکھانا ہے, میں صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ مجھے دین کی تعلیمات دیتا ہے, میں تمہیں سکھاتا ہوں. وَاللَّهُ يُعْطِي, عطا فرمانے والا اللہ ہے. یہ آخری حصہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, دیتا اللہ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ تیرا کھاتے ہیں, تیرا کھاواں, تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں. اندازہ کریں بات پوری کیا ہو رہی ہے اور کیا چیز نکال لیتے ہیں. تو یہ دین کا ظاہر ہے, دین کے لیے تو صحابہ کرام جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم, جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. دین تو ظاہر ہے رسول نے سکھانا ہے, رسول ہی دنیا پہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہیں اللہ کے, وہی اللہ تعالیٰ کے نمائندہ بن کے دنیا پہ آئے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی اس چیز سے یعنی رزلٹ نکالتے تھے. اب میں آپ کے سامنے اپنے 5 دلائل رکھتا ہوں. مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, کہ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43. یہ آلموسٹ ملا کے کچھ 4 گھنٹے کی گفتگو بن جاتی ہے, میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. بہرحال ایک آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے, پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت ہے. آپ کے بلو والے قرآن پاک میں 383 نمبر پیج ہے, 383 پارہ نمبر 20 کے سٹارٹ میں, اور یہ 6 نمبر لائن بن رہی ہے آپ کی سورۃ النمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. اِذَا دَعَاهُ, جب کہ دعا کے لیے اس کو پکارا جائے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور وہ تم سے برائی کو بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہ اگلوں کا خلیفہ تمہیں دنیا پہ کرتا ہے. یعنی تمہارے باپ مر جائے گا تو تم مر جاؤ گے, تمہاری اولاد. اللہ زندہ رہتا ہے, مخلوقات مرتی جاتی ہیں, وہ تمہیں وارث بناتا جاتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو سن کے تکلیف دور بھی کرتے ہیں. قلیلا ما تذکرون, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور واقعی حقیقت بات ہے, کہتے ہیں قرآن میں یہ تو لکھا ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں, ایوائیہ کا نستعین, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اسی سے دعا کرتے ہیں. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے؟ وہ یہاں لکھا ہوا ہے جناب سورہ نمل آیت نمبر 62 میں. یہ پہلے کا لکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں, آپ کے علماء نے بتایا تھا, ہم نے آپ کو بتا دیا, کیونکہ قرآن کے 20 نمبر پارے کے پہلے صفحے پہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو آپ اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکاریں گے گویا آپ اس کو خدا مان رہے ہیں, الہ مان رہے ہیں, اور یہ خالصتاً شرک ہے.
अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है जबकि उसको पुकारा जाए। वयक्शिफुस सू, और उससे वो बुराई दूर कर देता है, तकलीफ दूर कर देता है। वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर खलीफा करता है अगलों का। इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का मौलवी कहता है हाँ जी है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है ना, वो भी अल्लाह दी तानाली कर देने। वो तो मैं आज बताता हूं कुरान की आयत। अल्लाह ताला माता है सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 में कि तुमने जो हस्तियां घाड़ ली हैं, अल्लाह के इल्म में तो जमीन और आसमान में कोई ऐसी हस्ती नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा है मुझे तो नहीं पता कि कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी है जो मेरे साथ ये मेरी इताअत से मुश्किल कुशाई करने वाले, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। सूरह यूनुस आयत नंबर 18। बाकी इनके जितने वसवसे और इश्कालात धोखे देते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयात को अहदीस को पेश करके, मसला नंबर 3 मेरा दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, वो आप देख लें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों की अकीदा तौहीद के हवाले से इस्लाह का सबब बना है। और एक और मेरा यूट्यूब पे क्लिप है मुफ्ती अकमल साहब के शैतानी धोखे का जवाब, लाखों लोग देख चुके हैं। वो 10 मिनट में आपको पूरी तौहीद समझ आ जाएगी कि इन्होंने किस तरीके से डिसीव किया हुआ है। पहली दलील सूरह नमल की आयत नंबर 62, दूसरी दलील सूरह आल इमरान आयत नंबर 173। आपके पेज पे 73 नंबर पेज ब्लू वाले कुरान पाक में बिल्कुल आखिरी लाइन, आखिरी 2 लाइनें हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 173। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नास, अहले ईमान वो हैं कि जब उनसे लोग ये कहते हैं इन्नन नास क़द जमअू लकुम, कि बेशक लोग तो जमा हो गए हैं तुम्हारे खिलाफ। वो जी बड़ी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हुई जे, ध्यान नाल रहो। जब अहले ईमान को नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथियों को जब ये लोग कहते हैं ना, वो यार बड़ी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी जे और इकट्ठे हो गए थे सारे, इन्नन नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम, डर जाओ। देख लो वही गल्लां आज भी हो रही हैं। फज़ादहुम ईमाना, तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। वो कहते हो डरने ना कह रहे हो, असी तो और पक्के हो गया। और भाई अल्लाह दे बंदे इत्थों मरदे साडी जन्नत शुरू होनी है। असी कहने जन्नत लभनी कल ना मिले आज मिले। हमारे तो ईमान में इजाफा होता है, मरना तो एक दिन है। वो जो कुरान पाक में सूरह निसा में अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो तब भी तुम्हें मौत आके रहेगी। सूरह आल इमरान में आता है वो काफिरों ने, मुनाफिकीन ने कहा कि हमारे साथी जो ग़ज़वा उहद में गए थे ना, इनको हमने बड़ा समझाया था घरों में रहो, जंग में मर जाओगे। तो अगर ये घरों में होते तो आज मरते तो ना। तो अल्लाह ताला माता ये जो कह रहे हैं ना, इनकी मौत भी अगर हमने वहां लिखी होती तो ये खिंचे चले आते अपने मक्तल गांव की तरफ। इनको अपने ऊपर इख्तियार ही कोई ना रहता, ये खुद औद में आके मर जाते अगर हमने इनकी मौत लिखी होती। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया के 1.5 अरब इंसान है ना, इन 1.5 अरब में मुझे 1.5 बंदा भी ऐसा नहीं मिला अभी तक कि जिसका वाकई ईमान इस लेवल का हो। 150 नहीं मैं कह रहा, 1.5 बंदा। कहते सारे हैं वो जी जो जिंदगी एक दिन लिखी हुई है वो खत्म हो ही जानी है। 1.5 बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका ईमान वाकई हो। हर वक्त डरते रहते हैं मखलूक से। जितना मर्जी कोई, मैं कहता हूं जी वो अपने आप को चाहे जितना बड़ी मोमिन समझ रहा है, 1.5 बंदा भी नहीं निकाल सकेंगे आप, इल्ला माशाअल्लाह। यानी मुझे नहीं मिला, हो सकता होंगे दुनिया में। ये बात कहने की हद तक है। तो अल्लाह फरमाता है अहले ईमान को जब कहा जाता है लोग आपके खिलाफ जमा हो गए, डर जाओ, वो कहते हैं हमारा तो ईमान उनका बढ़ जाता है। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और वो कहते हैं हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतर कारसाज है। यहां पे भी मैंने बताना था कि अहले ईमान का अकीदा है मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अच्छा, 2 दलाइल हो गए। तीसरी दलील सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4563 नंबर हदीस है। इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है कि तुम्हारे जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंकने लगे थे, कितना मुश्किल वक्त था, उन्होंने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। असल तर्जमा इसका बनता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का कि मुझे अल्लाह ही काफी है और वही बेहतर कारसाज है। हस्बी अल्लाह सिंगुलर का सीगा है, मेरे लिए अल्लाह काफी है। हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतर कारसाज है। और देखें कारसाजी फिर कैसे हुई, अल्लाह ताला ने उनके लिए आग ठंडी कर दी। ठीक, और दुनिया में ना भी होती, शहीद भी हो जाते, देन व्हाट? कई नबी हैं वो कत्ल हुए, बनी इसराइल ने कत्ल किया अंबिया को, उनको अल्लाह ने नहीं बचाया।
تو دنیا میں بظاہر ان کو کوئی ناکامی ہوئی ہے نا، آخرت میں تو کوئی ناکامی نہیں ہے. دنیا کی ناکامی سیدنا حسین کی شہادت بچوں سمیت پورا مستقبل ختم ہو گیا ان کا، دنیاوی اعتبار سے تو ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. اہل بیت بعد میں آپ دیکھ لیں کس طرح ان کی حالت رہی ہے، کسی کو بھی اس طریقے سے پذیرائی نہیں ملی ہے، چھپتے رہے. ایون ہمارے محدثین اس لیول پہ آ گئے کہ وہ بھی ڈرتے تھے اہل بیت سے ملتے ہوئے. اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، بلکہ امام بخاری امام جعفر کو ضعیف سمجھتے تھے حدیث میں. اتنا پراپوگنڈا کامیاب ہوا کہ امام بخاری جیسا بندہ جو ہے اس پراپوگنڈے میں آ گیا. امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، امام مسلم نے لی ہے. یہ جو آج حدیث ہم نے پڑھی ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں 3 حدیثیں ہیں 2005 سے لے کے 2007 تک کنزیکٹو. یہ امام جعفر سے امام مسلم نے لی ہیں کچھ واسطوں سے، امام جعفر سے، اور امام جعفر نے امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے. ہاں امام بخاری نے امام باقر سے حدیثیں لی ہیں، امام محمد باقر سے. وہ جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے وہ امام باقر سے اور امام زین العابدین سے بھی لی ہیں، امام جعفر سے نہیں لی ہیں. دیکھو آج تو انہوں نے نوی گل دس دیتی ہے، نوی گلاں. یہ نوی نہیں ہے، پرانی تھی، انہوں نے پردے ڈالے ہوئے تھے، ہم آپ کو کھول کے بتا دیتے ہیں. تو یہ پراپوگنڈا کتنا کامیاب ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی اولاد کے خلاف کس طرح پراپوگنڈا، آل رسول ہو کے یہ پراپوگنڈا ان کے خلاف کامیاب ہو گیا کہ امام بخاری جیسے بندے نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، الٹا ان کو ضعیف راوی لکھا ہے کہ ان کی حدیث نہیں لی جائے گی. جب امام شافعی پہ فتویٰ لگ گیا کہ یہ شیعہ ہیں، امام بخاری تو بہت چھوٹے امام ہے امام شافعی کے مقابلے پہ. دنیا میں اہل سنت کے پاس ایک ہی امام ہے جو ہر فیلڈ کا امام ہے. امام حنیفہ صرف فقہ میں امام ہے، حدیث میں ضعیف ہے. احمد بن حنبل حدیث کے امام ہے، منطق کے اندر، فلسفے کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ہے. لیکن امام شافعی ایک ایسا شخص ہے جو منطق میں بھی امام ہے، فقہ میں بھی امام ہے، عقیدوں میں بھی امام ہے، حدیث میں بھی امام ہے. امام احمد بن حنبل کا استاد امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، ان کے اوپر الزام لگ گیا تو ان کو شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام اور رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ، کر لو جو کچھ ہوتا ہے. میں رافضی ہوں، ہم بھی کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے کرو، اسی تے قائم جی اپنے قائد ہوتے الحمدللہ. جو کچھ کہنے آپ کہیں، آپ ہمیں بے شک جو مرضی گالیاں نکالتے رہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم نے انہی عقائد کے اوپر انشاءاللہ تعالی قائم رہنا ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو یہ بخاری 4563 میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جب مشکل اور پریشانی آتی تو وہ بھی کہا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور وہ تو ہم نے سورہ آل عمران 173 میں بھی سن لیا کہ صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے لیے اللہ اور سارے بزرگ کافی ہیں، وہ کہتے تھے اللہ ہی کافی ہے. لہٰذا یہ جو قرآن کا سلوگن ہے سورہ الزمر آیت نمبر 36، الیس اللہ بکاف عبدہ، اور اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے اور ہستی کے ساتھ شریک کرنی ہے ضروری. چوتھی دلیل صحیح مسلم میں 2010 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں. نبی علیہ السلام کے سامنے خطیب آپ کا صحابی تقریر کر رہا ہے اور کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر ساتھ اس نے کہا ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں نہ لٹریچر کے اعتبار سے کوئی غلطی ہے، نہ سیاق و سباق کے حوالے سے کوئی غلطی ہے، کانٹیکسٹ کے حوالے سے کوئی غلطی نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. اس میں کون سی غلطی ہے؟ لیکن جو توحید کے معاملے میں سینسٹیو ہوتے ہیں نا، ان کو تو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ کل کو کوئی شعر ہی نہ لکھ دے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. جڑا ہک کی ڈھوں آنکھے وہ کافر و مشرک ہے. وہ کہتے ہیں اللہ رسول ایک ہے، جو ان کو الگ الگ کرے وہ کافر و مشرک ہے. اس اعتبار سے تو ایک ہے کہ تعلیمات ایک ہیں، من یطع اللہ ورسولہ یا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن
باقی توحید اور تکوینی امور میں ایک کہنا تو کفر ہے، اور جنہوں نے شعر کہا ہوا ہے انہوں نے اسی کانٹیکسٹ میں ہی کہا ہوا ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہیک ہے، ہیک ہے، ہیک ہے، اے لگ پتہ جائے گا ہیک ہے، ہیک کی لگے گی، ڈوئی دی ضرورت نہیں پوے گی، ہیک کی لگے گی. کیا مطلب دیڑے، کیا مل دیڑ کے وہ تو قبر میں ہی جا کے بخاری میں آتا ہے کہ ایک گرز لگے گا اور وہ زمین کے برابر ہو جائے گا، اور اس کی چیخو پکار کو زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے. اور اگر عذاب قبر تم دیکھ لو، صحیح مسلم میں آتا ہے، تمہیں سنوا دیا جائے تم مردے دفنانے چھوڑ دو، ہیک کی لگے گی، ادھر بھی ہیک کی ذکر ہے. تو جب یہ جملہ بولا انہوں نے، وہ بھائی یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، نبی علیہ السلام فرمایا بئس الخطیب انتا، اور کتنا برا خطیب ہے تو. اسی طرح نبی علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا کتنے برے خطیب ہیں آپ، یہ تو نہیں کہا ہوگا. کہتے ہیں جی ایکسپریشن دیتا ہے، جو ایکسپریشن نبی علیہ السلام نے دیے وہی دیے جائیں گے نا، آپ کے علماء کے بنائے ہوئے جھوٹے ایکسپریشن تو نہیں دیے جائیں گے نا. یہ کتنے برے خطیب ہیں آپ، بئس الخطیب انتا، اور کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے تو جملہ میں تو کانٹیکسٹ میں ہی بات کی تھی، میں کب آپ کو اللہ بنا رہا تھا، ہیں جی ہم کب اللہ بناتے ہیں. یہ ادھر ہی ایکٹر سارے بیٹھے ہوئے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی ہم تو اللہ کا بندہ اور مخلوق مانتے ہیں. اسے ابھی نے تو کوئی آگے سے ایکٹنگ نہیں کی ہے، ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اسی لیے میں بڑے دعوے سے بات کرتا ہوں، آج نبی علیہ السلام دنیا میں آ جائیں، جن لوگوں کو ہم بات سمجھا رہے ہیں نا، یہ نبی کی بھی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ کہیں گے آپ وہ نبی نہیں ہیں جن کو ہم نبی مانتے ہیں. چونکہ انہوں نے تو نبی اس کو مانا ہوا ہے جس کے ساتھ انہوں نے جھوٹے عقیدے وابستہ کیے ہوئے ہیں. کتاب و سنت والے عقائد والا نبی ان کے سامنے آ جائے تو کتاب و سنت کو دیکھ کے نہیں مان رہے، ان کو دیکھ کے کیسے مانیں گے؟ ابو جہل نے نہیں مانا، مان لیا اس نے. ابو الحکم تھا حکمت کا باپ، نہیں مانا، ضد میں آ گیا. اچھا صحیح مسلم میں تو یہ الفاظ ہیں کتنا برا خطیب ہے تو. ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں 1099 نمبر حدیث، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ اب نکل جائے ادھر سے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. لیکن میرے بھائیوں توحید بڑی ڈاڈی شے ہے. جو امام الموحدین ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے ساتھ، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جس کو اللہ کا تعارف ہے نا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا. جس کو پتا ہے کہ میں منی کے گندے قطرے کی پیداوار ہوں، وہ شخص کبھی بھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا جس طرح آج کل لوگ کروا رہے ہیں. نیور، ناٹ ایٹ آل. اور نبی علیہ السلام جو امام الموحدین ہے، جن کو اللہ کا سب سے زیادہ تقویٰ ہے، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہے، وہ یہ سینسٹیوٹی فیل کر سکتے تھے کہ بڑا برا خطیب ہے تو اٹھ اور ادھر سے نکل جا. کوئی میٹھی میٹھی بات نہیں کی، توحید مسئلہ ہی ایسا ہے. اچھا ان کے بزرگوں کے بارے میں آپ بات کریں نا، یہ آگے سے میٹھے انداز میں نہیں سمجھاتے ہیں، ان کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی کے بزرگ یا پیر یا مولوی کے بارے میں بات کریں، اس وقت نہیں ان کو حیاتی کے اخلاق بھی کوئی چیز ہے. اور اللہ کے بندو تمہاری غیرت تمہارے بابوں تک ہے نا، ہماری غیرت اللہ کے لیے جاگتی ہے. تمہاری تو 2 نمبر غیرت ہے نا، ہماری 1 نمبر ہے، اللہ کے لیے جاگتی ہے. ہمیں نا غصہ آئے جب توحید کے منافی تم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہو، یقیناً آئے گا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکال دیا. 5ویں دلیل مسند احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1839 ہے، مکتبۃ الشاملہ کے مطابق، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں 783 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، وہی کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اس نے آگے سے نہیں کہا یا اللہ میں یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، اللہ کے انڈر ہی مان رہا ہوں کہ آپ ہی کی مرضی ہی اللہ ہی کی مرضی ہے، پیچھے تو اللہ ہی ہے. یہ نہیں کہا. یہ آج کے مسلمان تو یہی دلائل رکھتا نا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا تو نہیں مانا، میں نے یہی کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اس کا یہ مطلب نہیں، آپ ذرا سمجھیں
یہ مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے میرے علماء اور بزرگوں نے سکھایا صدیوں سے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت سے، آپ اللہ کی اطاعت سے ہی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہے، آپ کا ہم ذاتی نہیں مان رہے، عطائی مان رہے ہیں، اور آپ کا غیر محدود نہیں مان رہے، محدود ہی مان رہے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں جڑیاں تواڈے بابے نے تانوں سکھائیاں نے نا، یہ کسی سے ابھی دے دماغ وچ نہیں سن۔ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے۔ اے ہن سمجھ آیا کہ ریڈ بیک گراؤنڈ کیوں ہے پیچھے؟ ٹھیک ہے، ہن ایتھے تے میں سرخی نہیں لیا سکتا، ایتھے تے لیا سکنا نا اپنے غصے کے اظہار کے لیے، غصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان کی حلاوت اسی نے چکھی جس کی 3 نشانیاں۔ اب آپ خود چیک کر لیں، میری تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور عام حالت میں بھی۔ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں، کوئی بزرگ بابا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ اور اس کا رسول۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے، یہ آپ کو نظر آتی ہے، ادھر بھی نظر آ رہی ہے، ادھر بھی نظر آ رہی ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ کو نظر آئے گی کہ کفر کی طرف لوٹ جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔ وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو وہ مومن ہے۔ آئیے اپنے اوپر خود تھرمامیٹر اپنے اوپر لگا لیں تو پتہ چل جائے گا کون مومن ہے اور کون پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں میں ایک تحفے کے طور پہ ایک حدیث پیش کر دوں، سنن ابی داؤد میں 2140، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اس کو صحیح کہا امام ذہبی نے بھی، اور مشکات میں 3266 ہے۔ اور اس میں جو سما کی تصریح کا ایشو ہے شریک القاضی کی، وہ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، بال مشکات میں 3266، سنن ابی داؤد 2140۔ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ہیرا نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس، وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سپہ سالار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں جب واپس آیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا، جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ تو ہمارا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا ہوتا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یہ تعظیمی سجدہ ہی ہے، آپ کو خدا تو مان کے نہیں کر رہا تھا، بعد میں بھی تو لوگوں نے کرنے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو قبر کے ساتھ کمپیئر کر دیا خود۔ والموطا امام مالک اور مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ یہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی قبر کے لیے بت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ نے خود کیا ہے۔ جس کی بھی عبادت اب اللہ کے مقابلے پر کی جائے گی، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کسی قبر کی، کسی پتھر کی، کسی پیغمبر کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی، اللہ دے بندے ہو توحید سینسٹیو ایشو ہے۔ ایک ہی گناہ ہے جو اللہ نے قیامت دن بھی معاف نہیں کرنا، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ پھر اللہ نہیں رہے گا، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے اپنے کلمات طے کر دیے کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالی کے لیے یہ محال ہے، اس کے لیے محال کی ٹرم فقہ میں بولی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہ اللہ چاہے تو موسیٰ کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، یہ تو اللہ کا تو اختیار ہے نا، یہ کلمہ کفر ہے، یہ محال ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات بدل جائیں گے نا، اللہ کے کلمات تو نہیں بدلتے۔ تو قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 48، سورہ نساء آیت نمبر 116 میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب یہ کئی آیات مجھے زبانی یاد ہیں، احادیث بھی۔ مسئلہ نمبر 3 میرا ہے اور سچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ ضرور پڑھ لیں اور دیکھ لیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا جب انہوں نے سجدہ کیا نبی علیہ السلام فرمایا تم میری قبر سے گزرو گے وہاں پہ بھی سجدہ کرو، ان کا نہیں یا رسول اللہ، تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ بس یہ آخری حصہ لیے پھر رہے ہوتے ہیں سارے خامد اپنی بیویوں تھلے لانا سے نا، انہوں نے آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ یہ حدیث سنا دی نا کہ خامد کا کتنا حق ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سجدہ جائز رکھنا ہوتا تو خامدوں کو حکم دیتا، بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے رکھا۔ تو اس نے کہا دیکھ لو نا، دیا تو کوئی نہیں نا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو حالانکہ اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا تھا کہ دیا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس لیول تک ہے کہ یہ دیا نہیں ہے لیکن ٹینڈز ٹو اپروچ تھا کہ دے دیا جاتا۔ جیسے فرمایا گیا کہ
بخاری مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک فرض کر دیتا. اب اس سے یہ تو نہیں کو نکال سکتا کہ دیکھیں نا مسواک تو ضروری کوئی نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک اتنی ضروری سنت, اور مسواک سے مراد یہ لکڑی کی ڈنڈی نہیں, ہر وہ چیز جس سے دانت صاف ہو جائے, چاہے وہ ٹوتھ برش ہو, چاہے وہ لکڑی کی ہو, چاہے منجن ہو, ٹوتھ پیسٹ ہو, کوئی بھی چیز, اصل مقصد دانتوں کی صفائی ہے. ورنہ اس میں علمی پھکی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام غسل کرتے وقت اپنے جسم سے منی صاف کرتے تھے مٹی رگڑ کے. تو کتنے علماء ہیں جو وہ مسواک تو استعمال کر رہے ہیں, مٹی کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہتے ہیں نہیں صابن کرنا چاہیے, وہ اس زمانے تے زمانے تے پائی میرے اس زمانے مسواک تھی تے اس زمانے ٹوتھ برش ہے. اصل مقصد دانتوں کی صفائی. پھکیے نال لیں تاکہ پیٹ میں کہیں درد ہونے لگے فوراً ڈکار آ جائے اور وہ بات علمی طور پہ ہضم ہو جائے. ٹھیک ہے, ان کو کہا کرو غسل میں جب آپ لوگوں کو وضو میں مسواک سکھا رہے ہوتے ہو نا, غسل میں بھی کہا کرو کہ مٹی لا کے نا ایک پوری بوری گھر میں رکھیں اور سونے سے جب آپ غسل کرو تو پہلے مٹی سے. وہ کہتے ہیں نہیں وہاں صابن, کیونکہ اصل مقصد تو صفائی ہے. یہاں بھی دانتوں کی صفائی اصل مقصد ہے. مسواک کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا, ٹوتھ برش والے کو بھی ثواب ملے گا, وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. انہوں نے آگے سے کوئی شعر نہیں پڑھا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں, کوئی کسی کے دماغ میں شعر نہیں تھے. اور عشق دے چلے نمبر نہیں رہ گئے, عشق دے چلے اتنے بھی نچدے رہ گئے تے اگے بھی جناب دوزخ وچ نچن گے جا کے. عشق دے چلے نہیں, عقل والے. نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے نبی دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر, میرے عشق میں اضافہ کر. کہیں نہیں آیا ربی زدنی علما. پھر قرآن میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور علم بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے, چلے نہیں عقل والے. پھر آیا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے, چلے نو نہیں ہے. اللہ دے بندے چلے جڑے نے وہ تو رہ ہی گئے. اور دیکھ لیں ادھر بھی رہ گئے اور آخرت میں بھی ان کی ہوائیاں اڑ جانی ہے کہ یار ہم تو پتہ نہیں کیا قائد بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کیا سے کیا نکل گیا.